یہ جی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آج کل میں تحقیق کر رہا ہوں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر رفع الیدین کیا ہے، اور آگے مزید لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین رفع الیدین کرتے تھے۔ ہم کو ایک دیوبندی نے کہا 3 امام رفع الیدین کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، تو ایک امام رفع الیدین کرتا تھا۔ اس کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ اور ترک رفع الیدین پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جو ازل سے کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا، جو اس کائنات کا مالک ہے، داتا ہے، غریب نواز ہے۔ مختصر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ تو محترم دوستو، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اور میرے رسول کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو صاحب امر لوگ ہوں۔ اگر وقت کا کوئی امام، اگر وقت کا کوئی میر المومنین ہو، مجتہد ہو، وقت کا ولی ہو، اگر اس کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ہم اس کی بھی اطاعت کریں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جتنی بھی اطاعت ہم پر واجب ہے وہ مشروط ہے۔ اگر ان کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اگر ان کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی تو ہم ان کی بات کو چھوڑ دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں گے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک عدالت قائم کر دی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بات پر جھگڑا پیدا ہو جائے، اگر کسی بات پر کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے اس لڑائی اور جھگڑے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں لے کے آ جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر، ذالک خیر و احسن و طویلا، اور اللہ کی ذات کہتی ہے سب سے بہترین جو طویل ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ہر ایک مسئلہ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں لے کے آ جاؤ۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں اسلام قبول کرنے آئے، تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں 20 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، اور 20 دنوں کے اندر میں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو پیار کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے۔
تو جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ اب ہمارا دل اداس ہو گیا ہے، ہم کو وطن کو چھوڑے ہوئے 20 دن گزر چکے ہیں، تو امام کائنات کہتے ہیں مالک مجھے لگتا ہے تمہارا دل اداس ہو گیا ہے۔ تو میرے معاویہ کو کہا گیا کہ ان کو رخصت کر دیجئے۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم چلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک میری ایک بات یاد رکھو، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بخاری نے صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 631 نقل بند فرمائی کہ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ نماز ایسے پڑھنا ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا جب نماز کو شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ تو مالک بن حویرث جس نے نبی کے پیچھے 100 نمازیں ادا کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ جب نماز پڑھتے تو رفع الیدین کرتے۔ دوستو اگر نبی نے رفع الیدین نہ کیا ہوتا یا اللہ کے نبی نے رفع الیدین سے منع کر دیا ہوتا تو صحابی کبھی نہ کرتے۔ مالک بن حویرث کے شاگرد ابو قلابہ عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مالک بن حویرث جب نماز کے اندر داخل ہوتے تو رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے اور اپنے اس عمل کو اللہ کے نبی تک پہنچاتے۔ دوستو اگر نبی نے منع کیا ہوتا صحابی کبھی نہ کرتے۔ یہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو تابعی ہے وہ صحابی کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ تابعی نے نبی کو دیکھا نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا۔ اگر منسوخ ہوتا تو صحابی کبھی بھی نہ کرتے اور صحابی کو دیکھ کے کبھی تابعی بھی نہ کرتے۔ یہ تابعی ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز کے اندر داخل ہوتے تو رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کے اندر مالک بن حویرث کی روایت کو لے کے آئے ہیں، جلد نمبر 1 ہے حدیث نمبر 735 ہے کہ جس کے اندر مالک بن حویرث اللہ کے نبی کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے۔ تو 22 سال کا سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر رفع الیدین کیا ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کے اندر اللہ کے نبی کے پاس مدینہ میں آ کے سلام قبول کیا۔ امام ذیلی حنفی نے نسب الرایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کی 5 نمبر جلد میں یہ ذکر کیا ہے کہ وائل بن حجر جب پہلی دفعہ مدینہ میں آئے تو 9 ہجری تھی، اور 1 سال کے بعد جب دوبارہ آئے تو یہ 10 ہجری تھی اور سردیوں کا موسم تھا۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کے صحابہ کو کہ اپنی چادروں کے نیچے سے رفع الیدین کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ ایسے حرکت کرتے تھے جیسے پنکھا کرتا ہے۔ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو دوستو 11 ہجری کو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد کی جلد نمبر 2 صفحہ 570 پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے اندر رفع الیدین کرتے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ میں جلد نمبر 1 حدیث نمبر 571 نقل فرمائی، اور وہ بھی ابو ہریرہ کی حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز میں رفع الیدین کرتے تھے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو دوستو یہ بین اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر رفع الیدین کر کے نماز پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کے دن قریب تھے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا، امام کائنات نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
انس बिन मालिक रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि 3 दिन अबू बकर सिद्दीक ने लोगों को नमाजें पढ़ाई। तो दोस्तों, मेरे नबी की आखिरी जिंदगी के जो पहले इमाम थे वो अबू बकर सिद्दीक थे। नबी की मौजूदगी में जिसने नबी के मसल्ला पे खड़ा होकर नमाजें पढ़ाई वो अबू बकर सिद्दीक थे। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद इस कायनात के मर्दों में से जो अफजल तरीन मर्द हैं वो अबू बकर सिद्दीक हैं। तो दोस्तों, मैं एक रवायत पढ़ने लगा हूं जो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन अल बहकी के अंदर नकल फरमाई है, और इस हदीस के सारे रावी सिक्का हैं। वो लिखते हैं कि अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल ने नमाज पढ़ी अबू नुमान मोहम्मद बिन फजल के पीछे, तो उन्होंने रफुल यदैन किया। तो अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं, मैंने पूछा अबू नुमान को कि आपने ये रफुल यदैन क्यों किया है, रुकू से पहले रुकू के बाद? तो अबू नुमान मोहम्मद बिन फजल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हमाद बिन जैद के पीछे नमाज पढ़ी तो उन्होंने रफुल यदैन किया। तो मैंने उन्होंने से पूछा था कि आपने रफुल यदैन क्यों किया? तो हमाद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी थी अय्यूब सुख्तियानी के पीछे, तो उन्होंने रफुल यदैन किया। फसअलतहु के लफ्ज आते हैं कि मैंने उन्होंने सवाल किया कि आपने ये क्या किया है? तो अय्यूब सुख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी थी अता बिन अबी रबा के पीछे रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े ताबी हैं, मक्का के मुफ्ती थे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे अता बिन अबी रबा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का के अंदर हज के लिए आते तो लोग उनसे मसाइल पूछते, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि तुम में अता बिन अबी रबा मौजूद है, आप उनसे पूछें। तो अता बिन अबी रबा रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल्लाह के सेन में खड़े होकर 200 सहाबा इकराम से मुलाकात की है, बहुत बड़े ताबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। तो अता बिन अबी रबा कहते हैं मैंने तो रफुल यदैन इसलिए किया कि मैंने नमाज पढ़ी अपने उस्ताद अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के पीछे रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब उन्होंने रुकू से पहले रुकू के बाद रफुल यदैन किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने रफुल यदैन क्यों किया? तो कहते हैं मैंने तो रफुल यदैन इसलिए किया है कि मैंने नमाज पढ़ी अपने नाना अबू बकर सिद्दीक के पीछे। तो जब उन्होंने रफुल यदैन किया रुकू से पहले रुकू के बाद, तो मैंने अपने नाना जान से पूछा कि नाना जान आपने रुकू से पहले रुकू के बाद रफुल यदैन किया है? मैंने इसके मुतल्लिक सवाल किया। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, तो मैंने अल्लाह के नबी को देखा कि उन्होंने रुकू से पहले रुकू के बाद रफुल यदैन किया है। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी ने रफुल यदैन किया, नबी को देख के सिद्दीक ने किया, और सिद्दीक को देख के अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने किया, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को देख के अता बिन अबी रबा ने किया, अता बिन अबी रबा को देख के अय्यूब सुख्तियानी ने किया, अय्यूब सुख्तियानी को देख के अबू नुमान मोहम्मद बिन फजल ने किया, और अबू नुमान को देख के अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल ने किया, और ये रफुल यदैन मेरे और आप तक पहुंचा। सुनन अल बहकी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 73 के ऊपर इमाम बहकी कहते हैं इसके सारे रावी सिक्का हैं। हाफिज इब्ने हजर इस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी रिवायत को फतहुल बारी के अंदर नकल किया और इसके ऊपर सकूत इख्तियार किया कि इसकी सनद ठीक है। तो दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रफुल यदैन कर रहे हैं, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुकू से पहले रुकू के बाद रफुल यदैन करते थे। इमाम बुखारी ने जो रफुल यदैन सफा 8 के ऊपर इस रिवायत को नकल किया है कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे और लोगों को पढ़ के दिखाते थे और इसका हुक्म भी देते थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने जो रफुल यदैन सुब्की लिखी उसके अंदर सफा 9 के ऊपर इस रिवायत को दर्ज किया और लिखते हैं कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के अंदर रफुल यदैन करते थे। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के अंदर रफुल यदैन करते थे। इमाम इब्ने दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 62 के ऊपर इस रिवायत को नकल किया कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफुल यदैन करते थे। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा
کہ جب رکوع کرتے رکوع سے سر اٹھاتے تو وہ رفع الیدین کرتے۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 کے اوپر جابر بن عبداللہ کی روایت کو نقل کیا، اور اس کے سکہ سب راوی سکہ ہیں۔ تو دوستو اگر نبی نے رفع الیدین نہ کیا ہوتا تو صحابی کبھی رفع الیدین نہ کرتے، اگر صحابی رفع الیدین نہ کرتے تو تابعین رفع الیدین نہ کرتے۔ دوستو سید التابعین سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے سب رفع الیدین کرتے تھے، ان سے ترک رفع الیدین ثابت ہی نہیں ہے۔ امام بخاری نے جز رفع الیدین صفحہ 60 کے اوپر سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ تھے وہ رفع الیدین کرتے تھے، عشرہ مبشرہ تھے وہ سب رفع الیدین کرتے تھے۔ میرے نبی کی ایک ایسی عظیم سنت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا یہ نبی کی سنت ہے اور نماز کی زینت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو دیکھتے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کو پیچھے سے کئی کریاں مارتے کہ رفع الیدین کرو۔ اور دوستوں کوئی ایک ایسی روایت لے کے آؤ کہ کسی صحابی کا عمل ہو کہ کوئی آدمی رفع الیدین کر رہا ہے تو اس کو منع کرے کہ رفع الیدین نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ رفع الیدین کرنا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر رفع الیدین کی حدیث لے کے آئے، امام مسلم صحیح المسلم میں رفع الیدین کی حدیث لے کے آئے، امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کے آئے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جامعہ ترمذی کے اندر رفع الیدین کرنے کی روایت لے کے آئے، امام ابن خزامہ صحیح ابن خزامہ کے اندر رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کے آئے، امام ابن حبان اپنی حدیث کی کتاب ابن حبان کے اندر رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کے آئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الام کے اندر رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کے آئے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر 37 روایات لے کے آئے اور رفع الیدین کرنے کی لے کے آئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ موطا امام مالک کے اندر رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کے آئے۔ دوستو جتنے سکہ امام گزرے ہیں سب نے رفع الیدین کرنے کا باب باندھا ہے، ترک رفع الیدین کے اوپر باب نہیں باندھا۔ آپ جتنی بھی حدیث کی کتب اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کے اندر رفع الیدین کرنے کی روایت ملے گی، ترک رفع الیدین کے اوپر آپ کو ایک بھی باب نہیں ملے گا۔ تو دوستو خلفائے راشدین رفع الیدین کر رہے ہیں، صحابہ کرام رفع الیدین کر رہے ہیں، تابعین رفع الیدین کر رہے ہیں، تابعین یوب سختیانی رحمت اللہ رفع الیدین کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات جز رفع الیدین ایک کتاب لکھی جس کے اندر صرف رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کے آئے۔ امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جز رفع الیدین لکھی، اس کے اندر صرف رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کے آئے۔ امام سبکی تو لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ رفع الیدین کرنا مستحب ہے۔ عبدالوہاب شعرانی حنفی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رفع الیدین کرنے کو مستحب سمجھتے تھے اور کرتے بھی تھے، کرنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ عبدالوہاب شعرانی حنفی ہے، اپنی کتاب میزان الکبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ یہ 3 امام رفع الیدین کرتے تھے۔ تو دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ اکرام میں سے 3 امام رفع الیدین نہیں کرتے تھے، 1 کرتے تھے، اور کچھ دوست کہتے ہیں کہ 2 امام کرتے تھے، 2 امام نہیں کرتے۔ تو دوستو سب سے پہلے دیکھیں ائمہ اکرام سے جو افضل ترین ہستیاں ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ عمر ابن خطاب ہیں، وہ عثمان بن عفان ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ارے اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خادم رسول کا لقب دیا گیا، وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال تک نبی کی خدمت کی،
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو جب نماز میں داخل ہوتے، اذا قام الصلاۃ کے لفظ لکھے ہیں کہ جب کبھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے۔ ارے جس نے نبی کی 10 سال خدمت کی وہ نبی کی نماز کا نقشہ بتا رہے ہیں۔ صحابہ کرام تو وہ تھے جو نبی کی ایک ایک ادا کو یاد رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی چلتے کیسے تھے، اللہ کے نبی اٹھتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی کا فرمان کیسا تھا، ایک ایک چیز کو وہ یاد رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے اس کے اوپر نص قطعی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے اور حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ تو دوستو ائمہ کرام میں سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لے آتے ہیں۔ میں اہل حدیث طالب علم حنفی جو لوگ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں ان کو اس چیز کا چیلنج کرتا ہوں کہ ایک صحیح سند سے قول پیش کریں کہ امام ابو حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ آپ ترک رفع الیدین صحیح قول سے پیش کریں۔ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، یہ زہر کا پیالہ مولوی پی سکتا ہے، لیکن صحیح سند سے ایسا قول ہی نہیں پیش کر سکتے کہ امام ابو حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ارے کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے بہتر کس کو پایا؟ ہر ایک کتاب بھی تیری در مختار، اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے سب سے بہتر جس کو پایا وہ عطا بن ابی رباح ہے رحمت اللہ علیہ۔ دوستو امام ابو حنیفہ کے اس قول سے ایک بات کی اور وضاحت ہو جاتی ہے، اگر امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو تابعی کو صحابی پہ کبھی فضیلت نہ دیتے، وہ کہتے میں نے فلاں صحابی کو سب سے بہتر پایا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے اس قول سے ثابت ہوا کہ امام صاحب تابعی نہیں تھے، یہ تیسرے درجے میں تبع تابعین کے درجے میں آتے تھے۔ اسی لیے کہا میں نے سب سے بہتر جس کو پایا وہ عطا بن ابی رباح ہے۔ تو دوستو عطا بن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ تو سنن البہقی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 کے اوپر اس روایت کو امام بہقی نے نقل کیا ہے کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے۔ ہر امام ابو حنیفہ کے شاگرد جز رفع الیدین کے اندر امام بخاری اس روایت کو لے کے آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ جز رفع الیدین میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فتاوی عالمگیری فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور اس کے مقدمے کے اندر لکھا ہوا ہے حسام بن یوسف حنفی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ ارے اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، اگر امام ابو حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے تو استاد محترم حافظ زبیر اللہ زئی حافظ اللہ نے حبیب اللہ ڈیلوی حنفی دیوبندی کو چیلنج کیا۔ یہ 1420 ہجری کی بات ہے کہ آپ ایک قول پیش کریں، امام ابو حنیفہ سے ترک رفع الیدین ثابت کریں۔ تو حافظ ابن حجر حافظ زبیر علی زئی حافظ اللہ کی یہ کتب مسئلہ رفع الیدین اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ 7 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی حنفی دیوبندی ان کے چیلنج کو قبول نہ کر سکا اور وہ ایک بھی روایت نہ لے کے آئے جو امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تیری ان باتوں سے بری الزمہ ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اذا صحیح الحدیث فہو مذہبی رد المختار صفحہ 50 کے اوپر جلد نمبر 1 کے اندر امام ابو حنیفہ کا یہ قول موجود ہے جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے التمہید کے اندر اس چیز کو نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول جامعہ ترمذی کے اندر تخریج احمد شاکر کی ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 50 ہے۔ اس کے اوپر احمد شاکر لکھتے ہیں کہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے۔
اسی طرح کتاب الام اس کی جلد نمبر 1 اٹھا لیجئے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے سخت تھے، وہ کہتے تھے کہ چاہے کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو، چاہے کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہو، چاہے کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کو نماز کے اندر رفع الیدین کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی تعظیم بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک کتاب لکھی المسائل احمد بن حنبل، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا چاہیے، تو احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اگر کوئی آدمی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تو مجھے پتا نہیں اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اس کی نماز میں نقص ہے۔ تو دوستو ائمہ کرام میں سے 3 ائمہ کرام رفع الیدین کرتے تھے اور کرنے کا حکم بھی دیتے تھے، ایک رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور ان سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اپنی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، اور اس چیز کا فیصلہ بھی علامہ انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی نے فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ 59 پہ لکھتے ہیں کہ حق اور سچ بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ سیرت نعمان میں مولانا شبلی حنفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ دوستو اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہوتی تو پھر پتہ چلتا ان کا امر رفع الیدین کرنے کا تھا یا ترک کا تھا۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ حدیث الصحیحہ کے اندر امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جلد نمبر 1 باب الصلاۃ کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی نماز میں رفع الیدین کرتا ہے تو اس کو ایک دفعہ رفع الیدین کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین جو آدمی کرتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ میرے دوستو یہ نبی کی ایک بڑی عظیم سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، اور اس کا اقرار حنفی دیوبندی عالم علامہ انور شاہ کشمیری بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب العرف الشذی جلد نمبر 1 صفحہ 138 پہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے متواتر ثابت ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے، اور اس کا ثابت کیا ہے کہ رفع الیدین کا رے بھی منسوخ نہیں ہوا۔ آپ تو رفع الیدین کو منسوخ سمجھتے ہیں، تو علامہ انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، ارے یہ منسوخ تو کہیں رہا، اس کا رے بھی منسوخ نہیں ہوا۔ اسی طرح عبدالحی لکھنوی حنفی دیوبندی لکھتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ رفع الیدین کرنے کی روایات زیادہ ہیں، اور رفع الیدین کرنے والی جماعت صحابہ کرام کی زیادہ ہے۔ رفع الیدین جو ہے اس کے مقابلے میں جو ترک رفع الیدین ہے وہ بھی ایک صحابی سے ثابت ہے، لیکن اس کی سند ٹھیک نہیں۔ تو دوستو کچھ دوستو جو ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا تو نبی کی کوئی قولی حدیث پیش کریں۔ یہ مطالبہ حنفی دیوبندی بھی کرتے ہیں، اور یہی مطالبہ حنفی بریلوی بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کریں کہ نبی نے حکم دیا ہو رفع الیدین کرنے کا۔ تو دوستو میں ان لوگوں کو اس چیز کا چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی کوئی آیات لے کے آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ امام کائنات کی جو حکم ہے وہ حجت ہے، امام کائنات کا فعل حجت نہیں۔ اگر یہ قرآن کی کوئی آیات لے کے نہیں آ سکتے تو ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسی حدیث لے کے آئیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ جو میرا حکم ہے یعنی قولی حدیث ہے وہ حجت ہے، میرا فعل حجت نہیں۔ دوستو جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں
ان کا یہ کفریہ مطالبہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نبی کا قول بھی حجت ہے، نبی کا فعل بھی حجت ہے، نبی کا کسی چیز کو دیکھ کے خاموشی اختیار کر جانا جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں، نبی کی وہ بھی حجت ہے۔ دوستو یہ نبی کا ایک ایسا فعل ہے جو متواترہ سند سے ثابت ہے، جس کو صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا۔ ہر ایک 6 ہجری کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیۃ الطالبین صفحہ 61 کے اوپر لکھتے ہیں کہ نماز کی 25 شکلیں ہیں، اور سب سے پہلے جو شرط لکھتے ہیں وہ یہی شرط لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد رفع الیدین کرنا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ رفع الیدین کر رہے ہیں۔ غنیۃ الطالبین صفحہ 61 کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو 10ویں صدی ہجری کے اندر مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ تسہیل القاری کے اندر حوالہ موجود ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ تو دوستو رفع الیدین ایک ایسی عظیم سنت ہے۔ حنفی دیوبندیوں کے اکابر تھے، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں۔ محمد عبداللہ محدث گجرانوالے جب پاکستان بنا تو مودودی صاحب کو ملنے گوال منڈی لاہور کے اندر گئے، تو جا کے کہتے ہیں مودودی صاحب آپ کہتے ہیں اسلام نافذ کرنا ہے، تو ہمارے پاس قرآن پاک کے بعد 2 کتب موجود ہیں جس کے اوپر امت کا اجماع ہے، اس کے اندر رفع الیدین کرنے کی حدیث آتی ہے، تو آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے اکابر کی جماعت موجود تھی۔ تو مودودی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عام جگہوں پہ رفع الیدین نہیں کرتا کیونکہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ حنفی دیوبندیوں کے اکابر تھے جو اس چیز کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ ترک رفع الیدین اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر سنت جو ثابت ہے وہ رفع الیدین کی ہے۔ احمد علی لاہوری حنفی دیوبندی، ان کی بیٹی وزیر آباد کے پاس ایک گاؤں ہے سودرا، ادھر عبد المجید سودروی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، تو بیٹی چند دن رہ کر واپس گئی، تو احمد علی لاہوری حنفی دیوبندی سے کہنے لگی ابا جان میرا جو شوہر ہے وہ کہتا ہے رفع الیدین کرو۔ تو احمد علی لاہوری حنفی دیوبندی کہنے لگے بیٹی تو رفع الیدین کیا کر، کیوں تجھے 2 اجر ملے گا، ایک تو نبی کی سنت پہ عمل کرے گی اور ایک تو خامد کی اطاعت کرے گی۔ تو بیٹی کہنے لگی ابا جان آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ تو احمد علی لاہوری کہنے لگے بیٹی جب میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو رفع الیدین کر کے پڑھتا ہوں، یہ میرے نبی کی عظیم سنت ہے۔ ارے جو آج کا متشدد آدمی ہے جس کو صرف مسلک پرستی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے اوپر مسلک پرستی نے غلبہ کیا ہوا ہے، اور وہ آدمی اپنے کافر پرستی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس نے کوفے کے مسلک کو پکڑا ہوا ہے۔ کیوں کہ کوفے کے اندر ایسے بدبخت پیدا ہوئے تھے جنہوں نے قرآن اور حدیث کے علاوہ ایک تیسرا راستہ بھی ڈھونڈا تھا۔ اس لیے امام کائنات نے فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنز الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو میری بہن ام المومنین امی حفصہ تھی، اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر امام کائنات نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا فتنہ یہاں ہے، یہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا۔ تو امام کائنات نے ایک حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عراق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فتنہ یہاں ہے۔ تو دیکھ لو دوستو عراق کے اندر کون کون سا فتنہ نہیں اٹھا۔ کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا تو وہ بھی عراق کے اندر آیا۔ مختار سقفی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ بھی عراق سے اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کو بھی عراق کے اندر کیا گیا۔ تو دوستو قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ ان لوگوں نے نکالا تھا، ایک تیسرا راستہ لوگوں کو نکال کے دے دیا کہ یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے جو فقہ حنفی ہے۔ تو دوستو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف اس فقہ کو منسوب کیا گیا ہے۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے،
اسی طرح فقہ کی کتابیں ہیں جن کی سند امام ابو حنیفہ تک پہنچتی نہیں ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے 540 روایات پیش کریں گے جس کے اندر اللہ کے نبی کا یہ عمل موجود ہوگا کہ جب اللہ کے نبی رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے. اس کے اندر اس چیز کا واضح طور پر تعین ہوگا کہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روایت کے راوی ہیں اس کے اندر یہ بات وضاحت سے لکھی ہوئی ہے کہ جب 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے نبی اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے. تو دوستو اللہ کے نبی سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے. تو ائمہ کرام کا بھائی صاحب نے سوال کیا تھا تو میں نے بڑی وضاحت سے یہ چیز وضاحت کی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے. ان کی کتب موجود ہیں. اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو امام مالک کی موطا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل کی مسند احمد اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو دوستو ان ائمہ کرام سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ یہ خود بھی رفع الیدین کرتے تھے، ان کے شاگرد بھی رفع الیدین کرتے تھے. تو دوستو رفع الیدین اللہ کے نبی کی ایک ایسی عظیم سنت ہے جس کے اوپر صحابہ کرام کا بھی عمل ہے، تابعین کا بھی عمل ہے، تبع تابعین کا بھی عمل ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جن کو عمر ثانی کہا گیا، وقت کے امیر المومنین ہے. تو عمر بن مہاجر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر نامی ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو ملنا چاہتا ہوں. تو عمر بن مہاجر کہتے ہیں میں نے عمر بن عبدالعزیز کو جا کر کہا امیر المومنین عبداللہ بن عامر نامی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بھائی کو رفع الیدین کرنے کی وجہ سے مارا تھا. میں عمر بن عبدالعزیز ایسے شخص سے ملنا گوارا ہی نہیں کرتا. اور دوستو عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا گیا ہے. وہ ایک ایسے شخص سے ملنا گوارا ہی نہیں کرتے جس نے اپنے بھائی کو نماز کے اندر رفع الیدین کرنے پر مارا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم جب مدینہ میں چھوٹے بچے تھے تو ہم کو سختی سے رفع الیدین کرنے کی تعلیم دیا جاتی تھی. تو دوستو اپنے وقت کے جو محدث سے وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. امام بخاری رفع الیدین کرتے تھے، امام ابن ماجہ رفع الیدین کرتے تھے، امام مسلم رفع الیدین کرتے تھے، امام ترمذی رفع الیدین کرتے تھے، امام نسائی رفع الیدین کرتے تھے، امام ابن داؤد رفع الیدین کرتے تھے، امام ابن خزیمہ رفع الیدین کرتے تھے، امام ابن حبان رفع الیدین کرتے تھے، امام حافظ ابن حجر سقلانی رحمت اللہ رفع الیدین کرتے تھے. اپنے وقت کے سکہ امام گزرے، وہ محدث گزرے، وہ رفع الیدین کی سنت پہ عمل کرتے تھے. لیکن دوستو آج ہمارے اندر جو اکابر پرستی آ چکی ہے کہ ہم نبی کی حدیث کو نہیں دیکھتے. آج تو ایسے لوگ بھی آ چکے ہیں جو کہتے ہیں حدیث ان لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے. ارے حدیث پہ عمل کرنا کون سا ضروری ہے؟ ارے ظالم میری بات کو غور سے سنو. حدیث پہلے آئی، قرآن بعد میں آیا. امام کائنات کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو امام کائنات نے آ کے امی خدیجہ کو کہا زملونی اے خدیجہ مجھ پہ کمبل اوڑھ دو. تو دوستو حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے. اگر حدیث کا دامن چھوڑ دو گے دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اگر حدیث کا دامن چھوڑ دو گے تو قرآن کو سمجھ نہیں سکو گے. آج ایسے بدبخت مفتی پیدا ہو چکے ہیں جو نبی کی باتوں میں، نبی کی فعل کے اندر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حدیث اور سنت کے فرق سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور دوستو قرآن کئی جگہ پہ خاموش ہو جاتا ہے. قرآن تو کہتا ہے نکاح کرو، نکاح کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اور قرآن تو کہتا ہے قربانی کرو، قربانی کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اور قرآن تو کہتا ہے حج کرو، حج کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اور قرآن تو کئی جگہوں پہ جا کے خاموش ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے صفا مروہ کرو، لیکن کیسے کرنا ہے قرآن خاموش ہے. قرآن نے کہا ہے صرف 2 بہنوں سے یک وقت نکاح کرنا حرام ہے. اگر تیرے اندر تیرے ساتھ ایک چیز سے تھام کے رکھو،
حدیث کے بغیر قرآن کی سمجھ نہیں لگتی۔ اگر دوستو قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ الصلاۃ نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن خاموش ہے۔ قرآن کے اندر تو یہ بھی نہیں ہے کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن کے اندر تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن کے اندر تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں۔ قرآن خاموش ہے، لیکن میرے تیرے نبی نے آ کر وضاحت کی کہ فجر کی نماز کیسے پڑھنی ہے یہ حدیث سے ملے گا، ظہر کی نماز کیسے ادا کرنی ہے یہ حدیث سے ملے گا۔ تو دوستو جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ سیدھا قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح جو صحابہ اکرام کے اوپر اعتراض کرتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے اوپر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم اہل سنت والجماعت ہے۔ اگر جو آدمی صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ اللہ کے نبی پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو دوستو حدیث کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ قرآن جو ہے بہت جگہوں پہ جا کر خاموش ہو جاتا ہے، جس کی وضاحت میرے تیرے امام نے، امام اعظم نے، آمنہ کے لال نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو دوستو آج ہم لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن کو ایک ہاتھ میں تھام رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھام رکھا ہے۔ دوستو حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ نہیں لگ سکتی۔ یہ لوگوں کی اکابر پرستی ہے، یہ مسلک پرستی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ حنفیت پرستی ہے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کے بیچ میں سے ایک تیسرا راستہ نکالا جس کو فقہ حنفی کا نام دیا گیا۔ دوستو فقہ حنفی کے ایسے ایسے مسائل ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اگر ان لوگوں کو اپنی فقہ کے اوپر اتنا ایمان ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کے اگر تو فتاوی عالمگیری کی ایک جلد پڑھ کے دکھا دے میں 1,00,000 روپیہ نام دوں گا۔ اگر قدوری کی ایک جلد نمبر 1 پڑھ اپنی بیٹی کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے، اپنی مسجد کے اندر، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں تو اپنی فقہ کا درس دیکھ، انشاءاللہ 10 دن 11 دن کے بعد تمہیں اسی مسجد کے اندر سے لوگ جوتے مار کے نکال دیں گے۔ یہ تیری فقہ ہے۔ وہ قرآن اللہ کے نبی نے ہم کو دیا، نبی کا فرمان ہم کو ملا، میرے تیرے امام نے فرمایا اور لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، لن تزلو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ و سنت نبی، ایک میرے نبی کی سنت ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے۔ تو دوستو حدیث ہوگی تو سنت پیدا ہوگی، اگر حدیث نہیں ہے تو سنت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب نبی کا فرمان ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ نبی کا فرمان ہوگا وہ ہم جب پڑھیں گے وہ حدیث ہوگی، جب اس کے اوپر عمل کریں گے تو وہ نبی کی سنت بنے گی۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے اس کو مضبوطی سے پڑھیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، میں بھی اس پہ عمل کروں، آپ بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔